رحمانوں کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر پھر دو تماشا ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانوں کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو غربت اور غریبی آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ آپ کے گھر سے غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یا رحمانوں کا یہ سچا عمل، دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی پڑھ لینا، اگر چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک بار چند منٹ کا عمل ساری زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جائے گا، جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہے۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج آپ کی جیب پیسوں سے بھر جائے گی۔ آج آپ کی الماریاں پیسوں سے بھر جائیں گی۔ آج آپ کا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ خوشیاں سمیٹنے والا، خوشیوں کو حاصل کرنے والا، غائب سے دولت کو ڈھیر لگانے والا یا رحمانوں کا یہ عمل دولت اور رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر رکھ دی ہیں، جو کسی اپنے نے، کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہے۔ گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ چند منٹ کا چھوٹا سا عمل زندگی دولت میں، روپے پیسوں میں کھلو گے۔ آپ کے نصیب ایسے کھلیں گے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گی۔ آپ کی قسمت آج ایسے چمکے گی، یہاں تک کہ تمہارے دشمن حاسد حیران رہ جائیں گے کہ یہ کل تک ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھے، کل تک یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، آج ایسا کیا کر لیے، کتنی دولت آ گئی۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی، لوگ تو راتوں رات کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ آپ نے اپنی قسمت کو بدلنے والا یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ آج اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لو۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، چاہو تو کسی بھی دن پڑھ لو۔ سال کا 365 دن میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، کسی بھی گلی میں، کسی بستی میں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سعودی عرب میں، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی محلہ، آپ کہیں بھی موجود ہو، آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی وقت، صبح و دوپہر، شام، اپنے گھر میں ایک گلاس صاف پانی کا لے کر بڑے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیے گا جب پوری طرح سے فارغ و مصروفیت میں رہتے ہوئے اس عمل کو نہ پڑھیے گا۔ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے اور کمالات کے لحاظ سے دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بیماری کے لیے پریشان ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں۔ معدے کے مسائل، دل کے مسائل، بڑی سے بڑی بیماریاں اللہ پاک آپ کے جسم کے کونے کونے سے نکال دے گا۔ دوستو، یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ عمل پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے۔ آپ پڑھو گے تو خود کہو گے یہ تو بے حد آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ خود کہو گے کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں اپنی زندگی میں اس عمل کو پڑھ لیتا تو میری بیماریاں، پریشانیاں فوری ختم ہو جاتی، میرے گھر میں خوشیاں آ جاتی، میرے گھر میں پیسہ آ جاتا، میری تنگ دستیاں اللہ پاک کے حکم سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ ہمیں اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ اب عمل سمجھانے لگی ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے۔ جلد بازی میں اس عمل کو ہرگز مت کیجیے گا۔ جب آپ اس عمل کو کرنے کا ارادہ کریں تو پانی
ایک آئی گلاس لے کر باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو اس صحابی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز اور درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اسی لیے جب اپنے مقصد کی نیت کر لو تاکہ آپ دل میں جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہے مانگو، جتنا چاہے مانگو۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دولت کی بارش برسانے والا سچا وظیفہ ہے۔ غریبی، غربت، بیماری، تنگ دستی کو دور کرنے والا وظیفہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مشرف ترین وظیفہ ہے، پڑھنے میں بہت آسان اور کمالات کا حامل ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کا ذات صفاتی نام یا کریم بننا ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی۔ اس ذات میں آپ ہم سب ایک نظر کرم کے منتظر ہیں۔ اگر ہم پر اللہ پاک کی ایک کرم والی نظر ہو جائے تو پھر اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا، پھر مانگے ہی مل جاتا ہے۔ آج یا کریم پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا آپ نے کامل یقین کے ساتھ ہے۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ آج یا کریم پڑھنے سے آپ پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آپ نے یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا کریم دو بار ہو گیا، یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار یا کریم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ زمل کی جان ہے۔ زمل کا بے حد خاص وظیفہ، زمل کے جتنے بھی وظائف ہیں دولت کے سلطانوں وظائف ہیں۔ جب کوئی بندہ تکلیف میں، پریشانی میں، روزگاری میں یا رحمانوں کا یہ عمل پڑھ لیتا ہے، اس کے بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں۔ جو ساری زندگی وظائف پڑھ کر تھک چکے ہوں، اعمال پڑھ کر تھک چکے ہوں، گھر خالی، دکان مکان خالی، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی حاجت نہ پوری ہوتی ہو، مرادیں نہ پوری ہوتی ہو، ہر طرف سے مشکلات نے، پریشانیوں نے اگر گھر سے گرے ہوں، تو یہ پانی پر پڑنے والا عمل اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو یقین مانے ساری زندگی اس کے وظائف عملات ایک طرف اور یہ وظیفہ ایک طرف ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا عزیزو کا ہے۔ یا عزیزو کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو دو بار ہو گیا، یا عزیزو تین بار ہو گئی۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی بیشی حرکت مت کیجیے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نہ ایک بار زیادہ اور نہ ہی ایک بار کم پڑے گا، کیونکہ عمل کی تعداد یہ سب کچھ ہے۔ کون سا وظیفہ کس وظیفے کے بعد پڑھنا ہے اور کس تعداد میں پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ پر بیٹھ جائیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے کھڑے نہیں ہونا ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھیے گا، اور آخر میں اس پانی کے گلاس پر کیا کرنا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ اب آپ کو اس عمل کا تیسرا وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ اس پاورفل عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ خوشیوں کو حاصل کرنے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کے تمام وظائف کو کہیں پر نوٹ کرتے جائیے، ترتیب اور تعداد اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ یہ عمل آپ کی نسل کو ابخت کر دے گا۔ یہ عمل دولت اور رزق کی بارش کا ایسا معجزاتی عمل ہے جو فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن اس جیسا جلدی اثر کرنے والا اور جیسا پاورفل وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رحمانو
کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے یہ تنگ دستی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے، جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی بیماری کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کرتے ہوئے اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ خوشیوں سے آپ کی جھولیاں فوری طور پر بھری جائیں گی، مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے، غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانتوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اس عمل کے 3 وظائف آپ پڑھ چکے ہیں۔ تیسرے وظیفہ اپنے یا رحمانو کا 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں، ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ عمل پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے چند منٹ لگیں گے، آپ بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھ لیں گے۔ چند منٹ کا عمل، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ اب چوتھے نمبر والا وظیفہ بڑی توجہ چاہتی ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ سمجھوں کا چوتھا وظیفہ مشکل کشا وظیفہ، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا۔ اس عمل کا چوتھا وظیفہ اس خدمت میں پیش کرنے لگے ہوں، بڑا ہی پاکمال وظیفہ ہے، بڑا ہی مشرف وظیفہ ہے۔ اپنا چوتھا وظیفہ یا جبارو کا پڑھنا ہے۔ اپنے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو دو بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانتوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار یا جبار پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے آخر میں ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کی ترتیب یہ ہوگی: ایک پانی کا گلاس لے کر سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 10 بار یا کریمو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا عزیزو پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر 21 بار یا رحمان پڑھنا ہے، چوتھے نمبر پر یا جبارو پڑھنا ہے، اور پھر 5ویں نمبر پر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو پانی کا گلاس بھر کر رکھا ہے، اب اس گلاس کو پکڑے، اپنے ہونٹوں کے قریب لائیں اور اس پر دم کرے، یعنی کہ پھونک مارے۔ اس پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کرے، اور پانی پر دم کرنے کے بعد آپ تمام گھر والے اس پانی کو ایک ایک گھونٹ پی لیں۔ جو بچ جائے اپنے گھر میں جہاں زیادہ پانی سٹور ہو، کولر میں، مٹکے میں اس پانی کو ملا دیں، اور روزانہ اس پانی کو چاہے ایک دن پورا استعمال کریں، چاہے جتنے دن وہ کولر چلے پیتے رہیں، یا کولر میں وہ پانی ملاتے بھی رہیں۔ اس عمل کو چاہے تو کچھ دن بعد جیسے ہی آپ نے پڑھنا ہے تھوڑے دن بعد پڑھ لیا کریں، جتنے بار چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار کل نہیں تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نہیں ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے کر لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔